بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں امریکہ کے ایک مشہور جج کا انتقال ہوا، فرینک کیپریو۔ وہ ایک میونسپل کورٹ کے چیف جج تھے۔ 38 سالوں تک وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے۔ ان کے فیصلوں میں رحم دلی، شفقت، محبت اور اپنائیت تھی۔ کارٹ ان پروویڈنس ایک ٹی وی چینل پروگرام کے ذریعے سے دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ان کا پروگرام دیکھتے تھے۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، دی جسٹس ود آؤٹ کمپیشن از ناٹ ٹرو جسٹس۔ رحم دلی کے بغیر جو انصاف ہوتا ہے وہ حقیقی اور سچا انصاف نہیں ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا فرینک کیپریو کی رحم دلانہ فیصلوں کو سراہ رہی ہے اور ان کی شفقت، اپنائیت اور مزاح کی تعریفیں کر رہی ہے۔ اگر کیپریو کی رحم دلانہ فیصلوں کا موازنہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے ساتھ، تو ایسے لگتا ہے کہ کیپریو کی اپنے فیصلوں کے اندر رحم دلی، محبت، شفقت اور اپنائیت بہت نیچے دکھائی دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے اندر جو رحم دلی تھی، جو محبت تھی، جو اپنائیت تھی، جو شفقت تھی، وہ آسمانوں پہ دکھائی دیتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی امامہ کم سن صاحبزادی تھی۔ ان کی کفالت کے بارے میں 3 حضرات میں اختلاف ہوا، حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید۔ حضرت زید کا یہ کہنا تھا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، حضرت جعفر کا یہ کہنا تھا کہ میں کروں گا، اور حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ یہ کفالت، اس بچی کی کفالت میرے ذمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے دعوے سنے، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے تو میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت جعفر نے بھی یہی بات کی کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے تو میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں، اور پھر اس بچی کی خالہ میری وائف ہے اور میرے گھر میں ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تو میں اس کا چچا ہوں تو میں اس کی کفالت کا زیادہ حقدار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں بچی کی کفالت کا فیصلہ فرمایا، اور ریزن اس کا یہ بتایا کہ چونکہ بچی کی خالہ حضرت جعفر کی اہلیہ ہیں، اور الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ جب حضرت جعفر کے حق میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید کے چہروں پر کچھ ناگواری کے اثرات دکھنے لگے، نمایاں ہونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں، رحم دلی کو دیکھیں، شفقت کو دیکھیں، محبت کو دیکھیں، اپنائیت کو دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ ایک اتنا بڑا جملہ ہے کہ جس کے اندر شفقت، اپنائیت اور محبت بھری پڑی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جملے کے ذریعے سے راضی کیا، اور جو ان کے دل میں ناگواری تھی اس کو ختم کیا۔ اس کے بعد حضرت زید کو فرمایا کہ انت اخونا و مولانا، کہ زید تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہمارے سردار ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ہستی اپنے ایک معمولی سے خادم کو، غلام کو یہ کہے کہ تم تو ہمارے بھائی اور ہمارے سردار ہو، تو آپ دیکھیں کہ کتنے کلو خون اس کا بڑھ جائے گا، اور کتنی جو ہے وہ کتنی اس کے دل مطمئن ہو جائے گا اس فیصلے سے جو اس کے خلاف آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے جب یہ دیکھا کہ مجھے تو صرف بچی کی کفالت ملی، اور ان دونوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کس قدر نفسیات کے ماہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے وہ چہروں کو پڑھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، کہ جعفر تم تو اخلاق کے اندر اور شکل و صورت کے اندر میری شبیہ ہو اور میری کاپی ہو۔ تو اس فیصلے کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رحم دلی، شفقت اور اپنائیت نظر آتی ہے۔